شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جاندار نے بالآخر موت کو چکھنا ہے اور ہم تمہیں شر اور خیر میں مبتلا کرتے رہیں گے تمہیں آزمانے کے لیے، اور ہماری طرف ہی تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. عزیزان محترم، قرآن و حدیث کی سچی تعلیمات اور ہدایات پر ایمان و یقین کی وجہ سے ایک مومن آدمی کو یہ بات ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لینی چاہیے کہ ہم ہر لمحے، ہر دور میں اور ہر حالت میں اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہیں. اللہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے بہت عظیم خوشخبری سنائی ہے. اللہ ہمیں بھی ایمان والوں کی اس فہرست میں شامل فرما دے. فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. اگر اسے دنیا میں کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے، اس تکلیف اور پریشانی میں صبر کرتا ہے، اللہ کے دین پر قائم رہتا ہے، دین کے ساتھ اس کی وابستگی کمزور نہیں پڑتی، تو اس صبر کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں، اس کی خیر اور بھلائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی نفع ملتا ہے دینی یا دنیاوی لحاظ سے، وہ کسی خیر سے ہمکنار ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس موقع کو نیکی کے لیے غنیمت بناتا ہے، وہ اس آسانی کو دین پر عمل کرنے کے لیے ایک فرصت اور غنیمت سمجھتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مزید محنت کرتا ہے نیکی میں، تو یہ چیز بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اور فرمایا کہ یہ اعزاز اللہ نے مومن کے سوا کسی کو نہیں دیا. تو مومن کے لیے ہر حالت میں نہ صرف یہ کہ چاندی ہے بلکہ سونا ہی سونا ہے. مومن اپنے
ہر دور کو، مومن اپنی زندگی کی ہر حالت کو جب تکلیف آئے تو اللہ کی تقدیر سمجھ کر صبر کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اس دور کو گزارتا ہے تو وہ دور بھی اس کی نیکیوں کے میں اضافے کا دور بن جاتا ہے۔ اور جب اسے آسانیاں ملتی ہیں اور جب اسے سہولتیں ملتی ہیں، جب اس کے لیے اللہ خیر کے دنیاوی خیر کے دروازے کھولتا ہے تو اس موقع کو بھی وہ دین میں، اللہ کی اطاعت میں، قرآن و حدیث کی خدمت میں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے میں، ان کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے میں استعمال کرتے ہوئے ان مواقع کو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر خیر کے دروازے اپنے لیے کھلوا لیتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ لوگوں سب نے مرنا ہے، ہم خیر اور شر دونوں پہلوؤں سے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس آزمائش کو نہ صرف واضح کیا ہے بلکہ مومنوں کے لیے خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ اس لیے حضرات ایک اور حدیث بھی جس میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنی امت کے لیے ہر دور کو واضح کر دیا ہے۔ قیامت تک اس امت کے لیے جتنے بھی خیر کے دور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی واضح کر دیے، اور جو امتحانوں، آزمائشوں اور شر کے، تکلیفوں، پریشانیوں کے دور تھے وہ بھی واضح کر دیے۔ اور تکلیفوں کے زمانے میں مومنوں کے لیے زیادہ راہ کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا، اور اسی طرح جو نعمتوں والا زمانہ ہوگا اس میں مومنوں کا زیادہ راہ کیا ہوگا وہ بھی رسول اللہ نے واضح کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قیامت کے قریب کے زمانوں کے حالات اور اس دور کی آزمائشوں سے آگاہ کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو ڈٹ جانے والا اور ڈر جانے والا دور ہے۔ تکلیفوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے وہ ڈر والا دور تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ صبر والا اور ڈٹ جانے والا دور ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے میں اللہ کے دین پہ عمل کرنا بالکل اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ پہ دہکتا ہوا انگارہ رکھنا ہے، جتنا یہ مشکل ہے۔ تصور میں لائیں، ایک دہکتا ہوا انگارہ لا کے کسی بھی شخص کے، ہم سب سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، دانا و بینا ہے، ہاتھ پہ انگارہ رکھا ہوا ہو، دہکتا ہوا، انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا ہاتھ پہ دہکتا ہوا انگارہ رکھنے کے مقابلے میں دین پر عمل کرنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اور اس زمانے میں ابتلاء اور آزمائش کے، ڈرنے اور ڈٹنے کے اس زمانے میں جو شخص اللہ کے دین پر عمل کرے گا، کیونکہ وہ دین پر عمل کرنا ہاتھ پہ وہ انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور میں دین پر عمل کرنا، اس کا اجر اور ثواب اللہ نے کتنا رکھا ہوگا۔ اب یہاں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، فرمایا 50 لوگوں کے برابر اس کا اجر ہوگا۔ ذرا اندازہ دیکھیں، حالات بدلتے ہیں تو اللہ کے پیمانہ بھی بندوں کے لیے بدلتے اور بہتر ہوتے ہیں۔ عام حالات میں پیمانہ کیا اللہ کا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اس ڈرنے اور ڈٹنے کے دور میں جو ایک نیکی کرے گا، ایک نیکی لے کے آئے گا، اس کو 50 لوگوں کے برابر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام بڑی عظیم ہستیاں تھیں۔ صحابہ نے فوراً موقع کی نزاکت کو باندھتے ہوئے ایک سوال کیا، اور بڑا کمال سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ 50 لوگوں کے برابر اجر اس زمانے کے 50 لوگوں کے برابر ہوگا یا ہمارے زمانے کے 50 لوگوں کے برابر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے زمانے کے 50 منکم، تم جو میرے صحابہ ہو، تم میں سے 50 لوگوں کے برابر عمل کرنے کا ثواب ایک شخص کو ملے گا۔ آج یہ زمانہ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے دوستو، یہ جہاں وہ ڈرنے اور خوف کھانے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، وہاں خوشخبریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے قیامت تک کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ام حسبتم
ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جب تک اللہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور تم میں سے جو جم جانے والے ہیں دین پر، صبر کرنے والے، استقامت کا پہاڑ بننے والے ہیں، جب تک اللہ ان کو زہر نہیں کرے گا اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. اللہ اپنی چھلنیاں لگائے گا اور چھلنیاں لگا کے نکالے گا ان لوگوں کو. کون؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جم کر صبر اور استقامت کا پہاڑ بن جانے والے ہیں. رات جو کچھ بھی ہمارے اسٹیٹس ہے زندگی کے، پروٹوکول ہیں، اعزازات ہیں، حیثیتیں ہیں، خاندانی، علاقائی، معاشرتی، ایک مومن بندے کو چاہیے کہ سب کو بھول جائے اور اللہ کے دین پر استقامت کے لیے تیار ہو جائے، کمر بستہ ہو جائیں. اللہ کے دین کی جو ایک بات ہے، حقیقت یہی ہے. دیکھیے راستے دو ہوتے ہیں. ایک راستہ ہوتا ہے رخصت کا، کہ رخصت ہے آپ کو، اگر آپ اس رخصت پر عمل کریں گے گناہگار نہیں ہوں گے، آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہوگی. اور ایک راستہ ہوتا ہے عزیمت کا راستہ. عزیمت کا راستہ ہوتا مشکل ہے، لیکن اللہ نے ان عزیمت والوں کے لیے یہی جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ کہتا ہے مجھ میری رضا لینی ہے، جنت پانی ہے، اعلیٰ درجے انعامات لینے ہیں، اور ہمت پھر نہیں ہارنی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اور میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے پورے یقین و بصیرت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ جو میں سمجھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو بہت بڑی آزمائش پوری دنیا میں کرونا وائرس کی صورت میں آئی ہے، اس سے بڑی آزمائشیں ہمارے دین کے حوالے سے اسی آڑ میں، اسی کے پردے میں شروع ہوا چاہتی ہیں اور شروع ہو رہی ہیں. کرونا وائرس کے سلسلے میں احتیاط کی صورت میں ہمیں اس بات کی طرف غیر محسوس طریقے سے بھی اور محسوس طریقے سے لے جایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے دین پر سختی سے عمل کرنے کی بجائے، پابند رہنے کی بجائے ہم مداہنت کا راستہ اختیار کر لیں. مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے، حکومتی اپنی مشینری کے ذریعے اور اس طرح اور مختلف طریقوں سے ہم سے یہ منوایا جا رہا ہے، ہم سے یہ اقرار کروایا جا رہا ہے کہ دین پر عمل کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کرونا وائرس کے سلسلے میں اپنی جانوں کی حفاظت کرنا زیادہ اہم ہے. اور اسی حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ابتلاؤں کا، وہ 50 لوگوں کی اجر حاصل کرنے کا دور اگر آج شروع نہیں ہوا تو بہت جلد وہ شروع ہونے والا ہے. حضرات ہمیں ضرورت اس بات کی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ کسی بھوکے انسان کو جب بھوک اور فاقہ انتہا کو پہنچا ہوا ہو، اسے روٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اسے اللہ کے دین پہ استقامت کی ضرورت ہوتی. ان میدان جنگ کے اندر ہارنے والی فوج جو شکست کی طرف جا رہی ہو، اسے بیرونی مدد کے ذریعے فتح پانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اللہ کے دین پہ صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی. جی حضرات دعا کیجئے اللہ ہمیں یہ سمجھا دے کہ ہمارا دین سب سے اہم ہے. آج ہماری حکومتیں ہمیں دین پر کھڑا کرنے کی بجائے، دین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی بجائے، وہ ہماری حکومتیں ہمارے تنخواہوں پہ، ہمارے ٹیکسوں پہ، ہمارے خون پسینے پہ پلنے والی حکومتیں، وہ ہم سے اس بات پہ وعدے لے رہی ہیں کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا اتنا اہم نہیں ہے. یہ دعا کریں اللہ اس امتحان میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں یہ الہام کر دے. رات بھی دوست کہہ رہے تھے بڑا کڑا دل کر کے رات ہم نے فاستے پہ نماز پڑھنے کی کوشش کی، لیکن یقین جانیے ساری رات ضمیر ملامت کرتا رہا. یہاں دوستوں نے یہ بھی کہا کہ آج امام ابن احمد ابن حنبل نظر نہیں آتے. اور دوستوں میں یہ بات پورا یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے بڑی نظر دوڑائی ہے کل پرسوں سے. پوری زمین پہ دیکھ لیں
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اب امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ زمین پہ پھر کوئی ابن تیمیہ نظر آئے، احمد ابن حنبل نظر آئے، تو اب میں اور آپ سارے کے سارے خود ابن تیمیہ اور احمد ابن حنبل بننے کا تہیہ کرنا ہے۔ کسی احمد ابن حنبل کا اور کسی ابن تیمیہ کا انتظار نہ کریں۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ احمد ابن حنبل کون تھے، ابن تیمیہ کون تھے، تو وہ بننے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو وہ بنا دے۔ کسی کا انتظار نہ کریں کہ کوئی کھڑا ہو کے ابن تیمیہ کا کردار ادا کرے گا، کوئی احمد بن حنبل بن جائے گا۔ آج نہیں، آپ بن جائیں، میں بن جائیں، انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین پہ استقامت کی اور ایمان والوں کے لیے اس زمانے میں جو اجر و ثواب کا اللہ نے اور اس کے نبی نے وعدہ کیا ہے، اللہ ہمیں اس کے حصول کے لیے شرح صدر عطا فرما دے، اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے، اپنی عزت، پروٹوکول، اپنے اعزازات، معاشرتی سٹیٹس، مقام، مرتبہ سب کو بھول جائیں اگر اجر لینا ہے، اور اگر یہ سب کچھ قائم رکھنا ہے تو وہ اعلیٰ اجر درجے بھول جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح راستے کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔